اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل بھینسا میں جو واقعہ ہوا تلنگانہ کی حکومت اس کا سخت نوٹ لے گی۔ آخر یہ ہوتے کون ہیں یہ لوگ؟ 4 لوگ مسجد میں نماز تراویح کی پڑھ رہے ہیں، گھر مسجد میں گھس کر گالی گلوچ۔ کون ہے وہ شخص؟ پھر اس کا والد آ کر معافی چاہتا ہے مسلمانوں سے، پھر دوبارہ پھر آتا ہے وہ لڑکا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ الماس خان پر چاقو تلوار سے حملہ کر دیا گیا۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے تو بھینسا میں رکھیے نا، اس کو لگائیے، پورے CCTV کیمراز کیوں نہیں لگاتے وہاں پر؟ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ اگر کوئی ماسک نہیں پہن رہا ہے تو آپ اس کو چالان کر رہے ہیں، تو بھینسا میں کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ بھینسا میں چاہے کوئی بھی غلطی کرا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، مجلس کا ہو یا BJP کا ہو یا ہندو واہنی کا ہو، کوئی بھی ہو، میں تلنگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سخت ایکشن لو آپ۔ یہ ایک پیسفل سٹیٹ ہے۔ کیا بات ہے کہ ہر مہینہ گڑبڑ ہوگی کیا وہاں پر؟ یہ دوسری گڑبڑ ہوئی ہے، کیوں ہونے دے رہے اس کو؟ اگر سختی سے آپ کچھ لیں گے اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو، ان کو مثال بنائیں گے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو واقعہ بھینسے میں ہوا وہاں پر ہمارے چیئرمین جاوید احمد پورا تعاون کیے۔ رات بھر جاوید مجھ سے رابطے میں رہے، میں رات بھر کل سحری تک جاوید سے گفتگو کرتے رہا۔ جاوید نے مجھ سے کہا کہ کیا کرنے والا؟ پہلا کام یہ کرو کہ امن کو برقرار رکھو۔ بہت سے جاوید خود پریشان تھے، جاوید خود پریشان تھے۔ آج وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے بچہ نظام آباد میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زخمی کو شفا دے، اس کو حیات دے دے، اور ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ختم کرو آپ ان چیزوں کو، نوٹ کرو آپ اس تلنگانہ میں اس وائرس کو بڑھنے مت دیجیے آپ۔ کووڈ وائرس ختم ہو جائے گا، اس کی دوا نکل جائے گی۔ اگر یہ وائرس تلنگانہ میں بڑھے گا تو پھر سب کو نقصان کرے گا یہ۔ اسی لیے حکومت کو چاہیے، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے کہ اس کا سخت نوٹس لیں۔ اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، پورے دیکھنے والوں سے، کہ اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ سے بھیک مانگنا ہے، اور پھر ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ کو، تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے۔ اس وائرس سے نفرت کریے، اس وائرس کر کسی کو پیشنٹ ہوا تو اس سے نفرت مت کریے، بلکہ ان پر رحم کریے، ان کے حوصلوں کو بلند کریے۔ میں کئی پیشنٹس مجھ سے بات کرتے ہیں، میں ان کو ہمت دلاتا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں گاندھی اسپتال میں ایک صاحب ہیں نظام آباد کے، بولے کہ صاحب 39 ڈیز سے میں ہوں۔ میں وہاں ڈاکٹر سے بات کیا تو بولے اویسی صاحب ان کے 8 ٹیسٹ آئے، 8 ٹیسٹ میں 6 نیگیٹو ہیں، 6 پازیٹیو ہیں اور 2 نیگیٹو ہیں۔ اس لیے صبر کریے، کسی کو شوق نہیں اسپتال میں رکھنے کا، مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کی جان کو بچایا جائے۔ تو میں آپ کے ذریعے سے مالیگاؤں کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اورنگ آباد کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ تعاون کریے، صبر سے کام لیجئے، جو آپ کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں اس پر عمل کریے، اس پر عمل کریے۔ آپ کی جان کو بچانا ہے، چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چھپیں گے مرض بڑھے گا، اور مرض جب بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کسی اور کو لگ جائے گا۔ تو اس لیے آگے آئیے، آپ اپنے ذمہ داروں کو بتائیے اور اسپتال میں شریک ہوئیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جان بچے گی، آپ کے افراد خاندان کی جان بچے گی، اور اس شہر، اس محلے میں ہم ایک نارملسی کو لا سکتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن اب وزیر اعظم بول رہے ہیں، نہیں معلوم کیا کس راہ پر لے کر جا رہے ہیں ملک کو وزیر اعظم، مجھے نہیں معلوم۔ میں وزیر اعظم سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم نیپال جیسا ملک اب الیکٹرک فینس ڈالنے کی بات کر رہا ہے، جس سے ہمارے ان کے رشتے کیسے، ہماری کرنسی استعمال یوز ہوتی ہے، ایکسپٹ ہوتی ہے۔ آج وہ نیپال کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم بارڈر ایشو پر بحث کر رہے ہیں ہم سے۔ کیا فارن پالیسی ہے؟ سکم میں ہمارے چین سے سپاہیوں سے مد بھیڑ، کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا، وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آپ کے منسٹر نے کہا تھا کہ اگست 2 کو کہا تھا
کہ اب کوئی ٹیررسٹ ایکشن، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی کشمیر میں. ایک کرنل کی شہادت ہو گئی، ایک میجر کی موت ہو گئی، سپاہیوں کی موت ہو رہی ہے. کون جواب دے گا اس کا؟ آپ نے کہا 370 غائب، مگر وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال عزیزان ملت، انشاءاللہ تعالی یہ چند چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذریعے آپ تک اپنی بات کو پہنچاؤں. آپ کی ہماری ملاقات انشاءاللہ دوبارہ 20 رمضان کے دن دوبارہ ہوگی، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ گناہگار کچھ سامنے رکھ سکیں، شیر خدا کے بارے میں، خاتون جنت کے بارے میں، امت کی ماؤں کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کے ہمارے اب تک جو روزے اللہ اس کو قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تراویح کی نماز ادا کریں اپنے گھر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور عمل کرنے کی ہم کو اللہ توفیق دے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک میں ہم شب بیداری کریں، تہجد کی نماز پڑھ سکیں. اللہ ہم کو توفیق دے. ان دولت مندوں کو اللہ توفیق دے کہ جو آج جو غریب بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان غریبوں تک کھانا پہنچا سکیں، ان کی پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں، تاکہ اگر ہم آج ان غریبوں کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دین اور دنیا میں ہم کو کامیابی دے گا. اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، جو آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی بھوک ہے، اتنی فاقہ کشی ہے کہ میں اس کا بیان بھی نہیں کر سکتا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ رزاق، ہم کیا کر سکتے ہیں پروردگار، آپ رزاق ہیں. اللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان غریبوں کو کھانا پہنچا دیجئے. اللہ ہم کو بھی توفیق دیجئے کہ ہم اور کریں، اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کی اس کو قبول کریے، ان کی اس امداد کو، ان کے اس صدقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فریے. اللہ آپ اور توفیق دیجئے دنیا کے دولت مندوں کو کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلا سکیں، ان کی مدد کر سکیں. اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے. اللہ ساری دنیا سے اس وبا کو، اس وائرس کو اٹھا لے. اللہ وطن عزیز میں امن کو بحال کر دیجئے. اللہ اس بھارت کی سرزمین پر تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ یہاں پر اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے. اللہ یہاں پر امن کی فضاؤں کو اور مضبوط کر دیجئے. اللہ نفرتوں کے اس طوفان کا خاتمہ کر دیجئے. اللہ نفرتوں کے طوفان کا خاتمہ کر دیجئے. پروردگار جس طرح آپ نے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اللہ ابو جہل، ابو لہب، وقت کے نمرود اور فرعونوں کو بھی اللہ ان کو کمزور کر دیجئے، ان کو ختم کر دیجئے. پروردگار یہاں پر امن کو قائم کر دیجئے. اللہ ہمارے ملک میں اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے. یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے پروردگار، اللہ غریب پریشان ہے، غریب بھوکے ہیں. یا اللہ ہر گھر پریشان ہے. پروردگار اپنا رحم کر دیجئے. اللہ آپ رحمان اور رحیم ہیں، آپ رحم کر دیجئے. اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.